کیا آپ جانتے ہیں کہ کسی مومن کو اس کے غلطی کے بغیر قتل کرنا کس قدر سنگین جرم ہے؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مسلمان کی جان کی قیمت کس قدر اہمیت کی حامل ہے؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ایک مومن کو قتل کرنا اس کا روز محشر کس قدر دردناک حساب ہوگا؟ ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے آپ کو میری یہ ویڈیو آخر تک دیکھنا ہوگی۔ براہ راست قتل میں ملوث ہونا یقیناً انتہائی سنگین اور قبیح فعل ہے، لیکن اس معاملے میں کسی بھی معنی میں شمولیت یا حصہ داری، یہاں تک کہ ایک آدھ لفظی اشارہ بھی بہت بڑی ذمہ داری اور اخروی جواب دہی کا سبب ہے۔ چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے کسی غلط حرکت کی طرف لوگوں کو دعوت دی تو جتنے لوگ اس کی پیروی میں وہ گناہ کریں گے، اس دعوت دینے والے کے برابر گناہ ہوگا، اور اس غلط حرکت کو اپنانے والوں کے اپنے گناہ بھی کم نہ ہوں گے۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں مذہبی رہنما، سیاسی لیڈر، قومیتوں، عصبیتوں کے ٹھیکیدار، انسانی علاقائی جاہلیت کے نمائندے اپنا اپنا محاسبہ خود کر کے دیکھ لیں کہ کہیں وہ اپنے پیروکار حضرات کو غلط راہ پر تو نہیں لے جا رہے، اور آیا وہ روز قیامت ان سب کی گمراہی اور غلط کاری کا بوجھ اپنی اس گردن پر اٹھا سکیں گے؟ جو لیڈری اور انا پرستی کے شوق میں کسی حق بات پر آج جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے، کل قیامت کے روز اس کے سارے کس منہ کے بل نکل جائیں گے، اور یہ شوق لیڈری بہت مہنگا پڑے گا۔ اکثر لوگوں کے ہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت کریمہ کا بڑا غلط تصور پایا جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا میں جو مرضی ہو کرتے رہیں، قتل کرو، مال حرام کھاؤ، زمین میں جتنا فساد کرو، جو جی میں آئے کرو، اللہ اسے معاف کر دے گا۔ امر واقعہ یہ ہے کہ چھوٹے موٹے گناہ تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت کریمہ میں از خود چھپ جائیں گے، لیکن بڑے گناہ صرف اسی شکل میں معاف ہوں گے جب پورے خلوص اور شروط کے ساتھ ان سے توبہ کی جائے اور معافی مانگی جائے، اور بالخصوص شرک اور قتل مومن کا معاملہ تو انتہائی سنگین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امید ہے اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف فرما دے گا، مگر صرف وہ آدمی جو حالت شرک میں مر گیا، یا وہ مومن جس نے کسی مومن کو قتل کر دیا۔ صحابہ کرام میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خاص مقام تھا۔ آپ نے سینکڑوں احادیث روایت کی ہیں، اپنے وقت کے مفتی مانے جاتے تھے، تفسیر القرآن آپ کا خصوصی امتیاز تھا، بلکہ صحابہ کرام میں امام التفسیر تھے۔ آپ سے کسی نے دریافت کیا، کیا قاتل کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے تعجب سے پوچھا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ جب سائل نے 2-3 بار اپنا سوال دہرایا تو فرمایا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوں فرماتے ہوئے سنا ہے کہ روز قیامت مقتول اس حالت میں اللہ کی جانب میں پیش ہوگا کہ اس نے ایک ہاتھ میں اپنا سر تھاما ہوا ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں قاتل کا گریبان ہوگا، مقتول کی رگوں سے خون بہہ رہا ہوگا، وہ اسی حال میں چلتے چلتے عرش الہی تک پہنچے گا۔ اللہ رب العالمین کے حضور اپنی فریاد پیش کرتے ہوئے کہے گا، اس نے مجھے قتل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ قاتل سے کہے گا، تیری تباہی ہو، اور اسے جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ روز محشر ہر انسان اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے اپنے اعمال نامے کے ساتھ پیش ہوگا۔ عام چھوٹے موٹے گناہ یعنی صغیرہ گناہ تو نیک اعمال کی برکت سے دھل چکے ہوں گے، بڑے گناہ بھی خالص توبہ کی وجہ سے معاف ہو جائیں گے، اور جن گناہوں پر توبہ کی توفیق نہ مل سکی ہوگی، ان کے بدلے میں یا تو سزا ملے گی یا نیکیاں کاٹ کر معاف کر دیا جائے گا۔ لیکن قتل مومن کا معاملہ ان سب سے مختلف ہے، اور بالخصوص جب اتنا سنگین جرم کرنے کے بعد انسان الٹا خوش ہوتا پھرے اور اپنی اس کارستانی کو کارنامہ قرار دیتا ہے، گویا ندامت اور توبہ کے آثار اس کے قریب تک نہ ہوں، تو پھر ایسا قاتل اپنی قرار واقعی سزا پائے بغیر قطعاً چھوٹ نہ سکے گا، اور نہ ہی کوئی بڑی سے بڑی نیکی اس جرم کا فدیہ بن سکے گی۔ فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے کسی مومن کا قتل کیا اور اپنے اس فعل پر خوش ہوا، اللہ تعالیٰ روز محشر دوران حساب اس جرم کے بدلے میں نہ کوئی فرض نیکی قبول کریں گے اور نہ کوئی نفل نیکی اس جرم کا فدیہ بنے گی۔ جب مومن کا یہ مقام اور اس کے خون کی حرمت کا یہ عالم ہے تو اسے ناحق بہانا اللہ تعالیٰ کے نزدیک انتہائی سنگین بلکہ حقوق العباد میں سب سے بڑا جرم ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قتل مومن
پر شدید ترین الفاظ میں ناراضگی کا اظہار کیا ہے اور آخرت میں قاتل کے لیے خوفناک سزا مقرر کی ہے۔ شرک کے علاوہ کسی دوسرے جرم یا گناہ پر ایسی سزا کی نظیر نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اس پر اللہ کا غضب اور لعنت ہے۔ اللہ نے اس کے لیے زبردست عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ مومن کی جان جب اس قدر اہمیت و حرمت کی حامل ہے تو اسے قتل کر دینا بھی اسی اعتبار سے سنگین جرم ہے۔ معاملے کی سنگینی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ میں مزید واضح فرما دیا ہے کہ ایک مسلمان کے قتل کے مقابلے میں پوری دنیا کا تباہ و برباد ہو جانا اللہ کے نزدیک زیادہ معمولی بات ہے۔ یعنی مسلمان کا خون اللہ کے نزدیک پوری دنیا سے زیادہ اہم ہے۔ اس زمن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مزید ارشاد فرمایا، اگر زمین و آسمان کے تمام باسی ایک مومن کے قتل میں شریک ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ لازماً ان سب کو جہنم میں اوندھے منہ پھینک دے گا۔ روز محشر جب حساب شروع ہوگا تو بھی انسانی خون کے معاملات کے سلسلے میں سب سے زیادہ اہمیت دی جائے گی۔ جہاں تک حقوق اللہ کا تعلق ہے تو ان میں یقیناً سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، لیکن جب حقوق العباد کا دفتر کھلے گا تو سب سے پہلے انسانی خون کا حساب ہوگا۔ فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ انسان سے نماز کا حساب سب سے پہلے ہوگا اور لوگوں کے باہمی معاملات میں سب سے پہلے خون کا فیصلہ ہوگا۔ ایک دوسرے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت سب سے پہلے لوگوں کے باہمی معاملات میں خون کا حساب ہوگا۔ ہماری دلی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس سنگین جرم سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ معزز سامعین، میں امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ